الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله امواتا بل احیاء ولكن لا تشعرون۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 154۔ معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آج میرے ٹاپک کا عنوان ہوگا شہادت حسین اور پس منظر، یعنی حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت اور کربلا کے میدان کی جھلکیاں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ حضرت ام فضل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی تھیں۔ ایک مرتبہ گھبرائی ہوئی آپ کی خدمت اقدس میں تشریف لائی۔ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آج انتہائی ڈراؤنا اور بھیانک خواب دیکھا ہے۔ میں نے خواب میں فاطمۃ الزہرا کے جسم سے کٹا ہوا گوشت کا ایک ٹکڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں رکھ دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا، رأیت خیرن، کہ تو نے اچھا خواب دیکھا ہے۔ اس کی تعبیر یہ ہے کہ میری فاطمہ کے گھر بیٹا پیدا ہوگا۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں جلوہ افروز تھے کہ خاتون جنت فاطمۃ الزہرا کے یہاں بیٹے کی ولادت کی اطلاع ملی، خبر ملی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً ان کے گھر پہنچے۔ حضرت ام فضل رضی اللہ عنہا نے معصوم چاند جیسے حضرت حسین کو آپ کی گود میں رکھ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چچی کو مخاطب کر کے فرمایا کہ چچی، یہ تیرے خواب کی تعبیر ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسہ کو پیار کیا، چوما، پھر آپ نے گٹھی دی۔ تصور کیجئے کہ حضرت حسین کتنے خوش نصیب تھے۔ گٹھی یعنی تہنیک کے طور پر آپ کے منہ میں جانے والی سب سے پہلی میٹھی چیز دہن رسالت کا لعاب تھا، جو امرت جل سے کہیں زیادہ بہتر اور آب زلال سے بدر جہاں پاک اور صاف شفاف۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین کے ایک کان میں اذان اور دوسرے کان میں تکبیر کہی۔ ام فضل بیان کرتی ہیں کہ اپنے نومولود نواسہ کو رکھ کر سرکار کائنات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور فرت اور مسرت سے چمک اٹھا۔ آپ بار بار حضرت حسین کو چومتے اور آنکھوں سے لگا لیتے۔ اچانک میں دیکھتی ہوں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، یہاں تک کہ چہرہ انور عشق بار ہو گیا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ کیا معاملہ ہے؟ فرمایا، مجھے اپنے نواسے کو دیکھ کر خوشی ہوئی، مگر اب میدان کارزار کا نقشہ سامنے آ گیا۔ دیکھیے، پیشین گوئیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے کے لیے پہلے ہی دے دی۔ آنکھوں میں آنسو آ گئے، یہاں تک کہ چہرہ انور عشق بار ہو گیا۔ تو ام فضل پوچھتی ہیں کہ یا رسول اللہ، یہ کیا معاملہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اپنے نواسہ کو دیکھ کر خوشی ہوئی، مگر اب میدان کارزار کا نقشہ سامنے آ گیا ہے۔ جب حضرت معاویہ کے بعد یزید تخت نشین ہوا تو حضرت حسین نے اس کو اس اعلیٰ منصب کے حل نہ سمجھا۔ یہیں سے یزید اور امام حسین کا اختلاف شروع ہو جاتا ہے۔ تو سب سے بڑی وجہ کیا بنی؟ تخت نشین۔ یہیں سے امام حسین اور یزید کا اختلاف شروع ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں، یزید نے حضرت حسین کو رام کرنے کے لیے یعنی جھکانے کے لیے ہر حربہ استعمال کیا، مگر چونکہ یہ اختلاف اسلامی حدود اور تعلیمات اسلام سے یزید کی روح گردانی کی بنیاد پر تھا، اس لیے حضرت امام حسین نے اپنے موقف پر اٹل رہے، دعا کے حق و صداقت کا بول بالا کرنے کے لیے اپنے سمیت سارے خاندانی کی قربانیاں پیش کی، سر کٹا دیا، مگر باطل کے سامنے ایک لمحہ کے لیے بھی اس کا جھکانا گوارا نہ کیا۔ یزید نے ہر چند حضرت حسین پر بیعت کے لیے زور ڈالا، مگر حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے صاف انکار کر دیا۔ دوسری طرف اہل کوفہ نے خطوط کے ذریعے حضرت امام حسین کو کوفہ آنے کی دعوت دی،
آپ کے اعزاء اقارب اور دوستوں و رشتہ داروں نے آپ کو کوفہ جانے سے روکا، منع کیا، مگر آپ نے فرمایا کہ میں نے وہاں جانے کا پختہ ارادہ کر لیا، پکا نیت کر لیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے جذباتی ہو کر فرمایا، اگر مجھے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ میرے کہنے پر رک جائیں گے تو میں آپ کے سر کے بالوں کو پکڑ کر روک لیتا، لیکن آپ رکنے والے نہیں۔ میں دیکھتا ہوں کہ کوفہ جانا خطرہ سے خالی نہیں ہے، کیونکہ کوفہ والے بے وفا، دغا باز، مکار، عیار۔ چنانچہ حاسمی مشورے کے بعد حضرت مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیجنے کا فیصلہ کیا گیا تاکہ کوفیوں نے ان کے شایان شان استقبال کیا۔ کوفہ بھیجنے کا فیصلہ کیا گیا تاکہ وہاں کے حالات کا جائزہ لے کر آگاہ کرے، اطلاع دے۔ جب مسلم بن عقیل کوفہ پہنچے تو کوفیوں نے ان کے شایان شان استقبال کیا، خیر مقدم کیا، دیدہ دل فرش راہ کر دیے، ہر جانب سے خوش آمدید کے نعرے بلند ہوئے۔ ہزاروں کوفیوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ کوفیوں کا جذبہ جوش دیکھ کر حضرت مسلم بن عقیل نے حضرت امام حسین کو پیغام بھیجا کہ یہاں کی فضا سازگار ہے، خوشگوار ماحول ہے، اس لیے آپ تشریف لائیں۔ دوسری جانب وہ حجازی لباس میں مکہ والے راستے سے مغرب اور عشاء کے درمیان بڑے ڈرامائی انداز میں کوفہ میں داخل ہوا اور مشہور کر دیا کہ حضرت حسین تشریف لے آئے ہیں۔ ابن زیاد نے چہرہ پر نقاب ڈال کر رکھا تھا، یہ نقاب اترتے ہی کوفیوں کے چہرے اتر گئے، ہر جانب خوف ہراس پھیل گیا۔ وہ بڑا جابر اور ظالم حکمراں تھا۔ مسلم بن عقیل کی راہوں میں آنکھیں بچھانے والے اب آنکھیں چرانے لگے۔ جو کل استقبال اور نعرے بازی کر رہے تھے، مسلم بن عقیل کے حامی تھے، وہ اب سب باغی ہو گئے۔ معزز ناظرین، اور انہیں پناہ دینے والے کے خلاف بھی سخت کارروائی کا اعلان کر دیا گیا، یعنی مسلم بن عقیل کی گرفتاری کا اعلان کر دیا، اور انہیں پناہ جو دے گا ان کے خلاف بھی سخت کارروائی کا اعلان کر دیا گیا۔ حضرت مسلم بن عقیل ایسے ہوش ربا حالات میں تنہا رہ گئے۔ حضرت ام ہانی نے ان کو اپنے یہاں پناہ دی۔ سرکاری جاسوسی قاصد کے لباس میں حضرت ہانی کے گھر پہنچا، ابن زیاد کو آپ کی موجودگی کو اطلاع دی۔ دوسرے دن صبح ہی کو حضرت ہانی کو گرفتار کر کے پیش کیا گیا۔ ابن زیاد نے کہا، اگر آپ مسلم بن عقیل کو ہمارے حوالے کر دیں تو آپ کی جان بچ سکتی ہے۔ حضرت ہانی نے نہایت بے باکی اور جرأت سے جواب دیا، میری جیسی ہزاروں جانیں قربان ہو سکتی ہے، مگر گلستان نبوت کا پھول تمہارے ہاتھ نہیں دیا جا سکتا۔ یہ سن کر ابن زیاد بھڑک گیا اور جلاد کو اشارہ کیا، تلوار اٹھی اور ایک لمحہ میں حضرت ہانی کا سر تن سے جدا ہو کر زمین پر آ گیا۔ حضرت مسلم بن عقیل نے اپنے میزبان کی شہادت کا ذکر سنا تو تلوار نیام سے نکال کر میدان میں آ گئے۔ آپ کے ساتھ حضرت ہانی کے قبیلہ کے لوگ بھی شریک ہو گئے۔ ابن زیاد نے ان کے مقابلے کے لیے ایک چھوٹا سا لشکر بھیجا۔ تیر اندازی شروع ہوئی، سب لوگ بھاگے نکلے۔ حضرت مسلم بن عقیل پھر تنہا رہ گئے۔ سارا کوفہ دشمن ہو گیا اور وہاں کے در و دیوار سے وحشت و بربریت ٹپکنے لگی۔ ایک راج حضرت مسلم بن عقیل تھک ہار کر ایک مکان کے دروازے کی سیڑھیوں پر بیٹھے تھے کہ اچانک دروازہ کھلا۔ ایک بڑھیا نے کہا، 14ویں رات کے چاند جیسا حسین ان کے دروازے پر بیٹھا ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل نے بڑھیا سے کہا، ماں 2 گھونٹ پانی پلا دو۔ بڑھیا نے پوچھا، تم کون ہو؟ آپ نے فرمایا، حسین کا وکیل مسلم بن عقیل ہوں، غریب الدیار ہوں، مظلوم ہوں، بے کس ہوں، نادار ہوں، زمانہ دشمن ہے، لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں۔ بڑھیا نے کہا، بیٹا اندر آ جاؤ، میں تمہیں امان دیتی ہوں۔ نیک دل بڑھیا کا بیٹا درباری تھا، کم وقت نے مخبری کر دی۔ حضرت مسلم بن عقیل کی گرفتاری کے لیے مکان کا گھیراؤ کر لیا گیا۔ آپ نے گرفتاری دینے کے بجائے مقابلہ کیا، شدید زخمی ہونے کے بعد پکڑے گئے، ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا گیا، جہاں آپ نے بے پناہ استقامت، بلندی، حوصلگی کا مظاہرہ کیا، لیکن ظالم کی آنکھوں میں خون اترتا ہوا تھا۔ بالآخر آپ کو شہید کر دیا گیا اور آپ کو پناہ دینے والی میزبان بڑھیا اپنے مہمان کی شہادت سے پہلے ہی شہید ہو گئے۔ ادھر حضرت حسین نے مدینہ منورہ سے مکہ جانے کے لیے رخت سفر باندھ لیا اور سوچا کہ ابتلا و آزمائش کے جس سفر پر نکل رہا ہوں، پھر شاید کبھی دیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنا نصیب نہ ہو۔ آخری بار اپنے نانا کو سلام کہنے کے لیے روضہ اقدس پر حاضری دیتے ہوئے تصور کیجئے کہ سیدنا حسین کے دل میں کیا گزری ہوگی جب آپ نانا کے روضہ پر آخری
سلام کے لیے تشریف لے گئے ہوں گے۔ نواسہ رسول کو معلوم تھا کہ روضہ رسول ایک ایسی دولت ہے جو مدینہ کے علاوہ زمین کے کسی گوشہ کو نصیب نہیں۔ اسی زمین کی مٹی پر کہکشاں بھی ناز کرتی ہے، اسی سرزمین کے مقدر پر آفتاب و مہتاب بھی رشک کرتی ہے۔ اس جگہ کی تعریف خود عرش والا ہی کرتا ہے۔ سیدنا حسین اس مرکز خلائق سے دور جا رہے ہیں۔ نواسہ رسول کو معلوم ہوتا ہے کہ نانا کے روضہ پر بیٹھ کر عبادت کرنا سعادت مندی ہے، یہاں کی عبادت افضل ترین عبادت ہے، لیکن حضرت حسین امت محمدیہ کو یہ سبق دینا چاہتے تھے کہ جب نبی کا دین خطرہ میں پڑے اور شرافت، دیانت، حق اور صداقت کو پامال کیا جا رہا ہو تو پھر نبی کے روضہ کو چھوڑنا بھی سب سے بڑی عبادت ہے۔ معزز ناظرین، ذرا غور کیجیے، حضرت حسین اور ان کا خاندان 27 رجب المرجب سن 40 ہجری یعنی 14 ہجری کو مدینہ سے روانہ ہوتا ہے، اور 27 رجب کو شہنشاہ دو جہاں نبی آخری زماں صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے تشریف لے جاتے ہیں۔ گویا کہ اسی تاریخ کو نانا نبوت کے معراج پر جا رہے ہیں، اور جبکہ نواسہ رسول یعنی سیدنا حسین رضی اللہ عنہ اسی تاریخ کو شہادت کی معراج پر جا رہا ہے۔ سفر کرتے ہوئے راستے میں ایک مقام پر سیدنا حسین کے قافلہ کو مشہور عربی شاعر فرز تک ملتا ہے۔ سیدنا حسین نے اس سے کوفہ کے حالات پوچھے تو وہ بولا کہ اہل کوفہ کے دل میں آپ کے ساتھ ہے، اہل کوفہ کے دل آپ کے ساتھ ہیں، تلواریں یزید کے ساتھ ہیں۔ ایک مقام پر پہنچ کر آپ کو حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کی المناک خبر ملی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ وہ مقام تھا کہ جہاں پر سیدنا حسین نے سنجیدگی کے ساتھ آگے نہ جانے کے بارے میں سوچا، لیکن مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کے رشتہ دار بضد ہو گئے کہ ہم مسلم بن عقیل کا انتقام لے کے رہیں گے، یعنی بدلہ لے کے رہیں گے یا خود ختم ہو جائیں گے۔ اس پر حضرت حسین نے فرمایا کہ ان کے بغیر اب زندگی میں کوئی مزہ نہیں۔ بالآخر قافلہ حق اور صداقت ایک میدان میں پہنچ گیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے پوچھا یہ کون سی جگہ ہے؟ بتایا گیا کہ کربلا ہے، کربلا ہے۔ فرمایا کرب و بلا، کرب و بلا، کربلا اصل میں کیا تھا؟ کرب و بلا، کرب اور بلا اس کے معنی آتے ہیں یعنی غم اور آزمائش کی جگہ، کہ وہی جگہ میدان کربلا۔ بے شک یہ جگہ اولاد رسول کی آزمائش گاہ تھی۔ 7 محرم الحرام کو آل رسول کا پانی بند کر دیا گیا، دشمن نے گھیرا ڈال دیا اور موت کے سائے گہرے ہوتے چلے گئے، خطرات بڑھنے لگے، خوف ہراس اس کا ماحول گرم ہو گیا، خدشات اور وسوسوں نے حقیقت کا بھیس بدل لیا۔ بالآخر نواسہ رسول دشمن سے ایک رات کی مہلت مانگی، اس لیے نہیں کہ ان لمحات میں ارباب و اقتدار سے سمجھوتا کر لیں یا کہیں سے امداد طلب کر لیں یا راتوں رات مقابلہ کے لیے کوئی لشکر ترتیب دے لیں یا ڈر کر کہیں فرار راہ اختیار کر لیں، بلکہ اس لیے تاکہ اپنے خدا کو راضی کر سکیں۔ حضرت حسین نے تمام بچوں، عورتوں اور مردوں کے ساتھ مل کر خیموں میں ساری رات خداوند قدوس کی عبادت کی اور اس کی تسلیم اور رضا کے لیے خدا کے آگے سجدہ ریز ہو گئے۔ معزز ناظرین، یہ کربلا کا ہلکی سی جھلکیاں تھیں، انشاءاللہ اگلا ویڈیو میں ہم مکمل